بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کو ذرا ہوش میں تو آ جانے دو، انسان کو ذرا ہوش میں تو آ جانے دو، دنیا و آخرت کی سکسیس کے لیے ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت امام عالی مقام سے محبت ہے۔ اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت خامنائی کی شہادت سے فرزندان اسلام کو یہ پیغام ملا ہے۔ انہوں نے امام عالی مقام کے اس پیغام کو دوبارہ دہرایا ہے کہ کسی بھی دور میں حسینی یزید کی بیعت نہیں کرتا، مسلمان یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ اسرائیل کے فلسطین پر انتہا ظلم کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بچوں کی چیختی ہوئی آوازوں کو، عورتوں کی چیختی ہوئی آوازوں کو، جوانوں کی چیختی ہوئی آوازوں کو، مسلمانوں کے خلاف بربریت اور اس ظلم کی کٹھن داستان کے خلاف اسلامی سپہ سالارے بن کر وہ مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے مخالف کھڑے ہوئے۔ ان کی شہادت نے فرزندان اسلام کو اس پیغام سے نوازا ہے کہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ دنیا میں کسی طاقت کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ وحدانیت کا ایسا ثبوت انہوں نے اپنی شہادت سے مسلمانوں کے کانوں تک پہنچایا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے لوگ نہ موت سے ڈرتے ہیں نہ کسی کے آگے جھکتے۔ خامنائی اسلام کے بہادر، نڈر، دلیر سپہ سالار تھے۔ ان کی ریسپیکٹ پوری دنیا میں کی جاتی تھی۔ وہ سپریم لیڈر کہلانے کے حقدار تھے۔ 1990 میں 1990 میں نیلسن منڈیلا ایران میں ان سے ملنے کے لیے آئے۔ جب وہ ایران میں آ کر حضرت خامنائی سے ملے تو انہوں نے خامنائی کو اپنا عظیم لیڈر کہہ کر بلایا۔ انہوں نے خامنائی کی عقل و دانش مندی کی، حکمت عملی کی، اسلام میں خدمات کی تعریف کی۔ حضرت خامنائی نے اسلامی دنیا میں اور دنیا میں امن اور شانتی پھیلانے کے لیے جس طریقے سے اپنی شہادت کو قبول کیا ہے وہ ایک عظیم قربانی میں تاریخ کی داستان میں مورخ اسے لکھنے سے کبھی رکے گا نہیں۔ دوستو، موت تو ایک دن آنی ہے۔ قیامت تک زندہ رہنے کی کس شخص کی کہانی، لیکن اپنی موت سے جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو روک لیتے ہیں وہ شہادت میں ہمیشہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے
دلوں پر راج کرتے، کر دیا ہم نے بلند پرچم اسلام دوستو، اب تمہارے حوالے ہے اس پرچم کی شان دوستو، اپنے لہو سے روکا ہے کفر کا طوفان دوستو، اپنے لہو سے روکا ہے کفر کا طوفان دوستو، اب تم روکو ظلم کا پیغام دوستو، موت کا میدان قیامت تک لگتا رہے گا، موت کا میدان دوستو قیامت تک لگتا رہے گا، اپنے خون سے لکھو اس میدان کی داستان دوستو، اس میدان میں امام علی مقام کی بنو تم پہچان دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ظلم نہ کر پائے کوئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ظلم نہ کر پائے کوئی، اس ظلم کو زمانے میں مٹاؤ دوستو، اس پرچم کو سر بلند کر جاؤ دوستو، اپنی ماں کا بھرم نبھاؤ دوستو، دشمن اسلام کے سامنے ڈٹ جاؤ دوستو، دشمن اسلام اسرائیل اگر یہ وہ خواہش کرتا ہے کہ میں ایران کو آسانی سے فتح کر لوں گا، یہ اس کی خام خیالی ہے، جہازوں کی صورت میں حملہ کرنا تو ایک بات ہے ہی، لیکن ایران کے پاس بری فوج اتنی زیادہ ہے کہ ایران کے کسی بھی سیکٹر پر، کسی بھی جگہ پر زمینی فوج سے ایران سے مقابلہ کرنا یہ اسرائیل کے بس کی بات نہیں۔ حضرت خامنائی نے اپنے شہادت کے متعلق بتاتے ہوئے اپنے جانثاروں کو یہ پیغام دیا کہ میں اگر رہوں نہ رہوں، تمہارا اسلامی پرچم کی سر بلندی کے لیے یہ جو مشن ہے یہ چلتا رہے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایران کی سرزمین سے متواتر تابڑ توڑ اسرائیل کی زمین پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل چونکہ سنسر کر دیتا ہے، خبروں کو باہر نکلنے نہیں دیتا، اس لیے اخبار کے ذریعے ہی ہم تک خبریں پہنچتی، لیکن حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اسرائیل نے اپنی موت کو آواز دی ہے، ایران سے یہ للکار ہے کہ اسرائیل کی موت ہی امن اور شانتی کا علاج ہے۔ آج نہیں تو کل فرزندان اسلام جو خامنائی صاحب نے تیار کیے ہوئے ہیں، ان کو اپنی جان، اپنے لہو، اپنی قربانی، اپنے ہر قسم کے نقصان کا ڈر نہیں ہے۔ ان کو اگر خواہش ہے تو یہی ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو کس طرح ڈھیر کرنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایران کا ایک ایک بچہ شہادت کے فرض پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، جبکہ اسرائیل کی عوام، ان کے نوجوان جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو تہہ خانوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ مرد مجاہد چھپا نہیں، یہ ایسا مرد مجاہد ہے
جس کے اس کے دوستوں کی صورت میں اس کے بازو کاٹ دیے گئے، وہ رکا نہیں، وہ پھر بھی آگے بڑھتا گیا، اس کے دوستوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے سروں کو کاٹ دیا گیا، لیکن یہ مرد مجاہد دشمن کی طرف بڑھنے سے رکا نہیں۔ دشمنان اسلام نے ایران کے غیرت مند اور بہادر سپاہیوں کو، فوجیوں کو گرانے کی کوشش کی، ان کے پاؤں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن خامنائی اپنے پاؤں کی ان زنجیروں کو توڑ کر دشمن کی طرف لپکتے رہے اور انہیں جہنم میں پہنچاتے رہے۔ ان کا یہ مشن ایرانی عوام، فرزندان اسلام اتنی دیر تک جاری رکھیں گے جتنی دیر تک اسرائیل ظلم کرنے سے باز نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جو اسرائیل کی اس ظلم اور بربریت کے خلاف اس کو برا نہیں سمجھتا۔ اے خامنائی، تیری شہادت کو، تیری جرت کو، تیرے حوصلے کو، تیری دلیری کو ہم سب کا سلام۔ تو اس مقام پر فائز ہوئے جو کسی کو قسمت سے ملتا ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، آپ کی قوم کے ساتھ، آپ کے ملک کے ساتھ۔ حق و باطل کی اس جنگ میں جیت انشاءاللہ ایران کی ہوگی۔ والسلام۔